لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ جی، نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ وہی گردان کے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں. آج ہم گردان کے ٹاپک کو آگے لے کر چلتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں مزید کیا سٹڈی ہمیں کرنی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گردان کے ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں، یعنی جتنے ضمائر اتنے صیغے، اور کوئی بھی فعل جو ہے وہ 3 حروف پر کنسسٹ کرتا ہے. پھر ایک وزن کی بات ہے کہ فعل ماضی 3 ڈیفرنٹ اوزان پر آتا ہے. اس میں سے ایک وزن دیکھا. میں آپ کے سامنے آج 2 مزید وزن لکھتا ہوں، پھر اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. فاعلہ اور فعولہ. سو 3 ہمارے سامنے اوزان آ گئے، فعلہ، فاعلہ اور فعولہ. 3 وزن ہم نے آج اسٹڈی کرنے ہیں. اس کے بارے میں سمپل میں سمجھانا چاہوں، جیسے میرے استاد نے سمجھایا تھا. کتنی انہوں نے خوبصورت مثال دی کہ اگر اردو کوئی سیکھ رہا ہو اور اس کے سامنے آپ 3 الفاظ لکھیں، کھانا، کھایا، پیا، سویا. اب چونکہ ہماری یہ لینگویج ہے اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ کس پہ کیا آنا ہے. اب دیکھیں، کھا پہ ہم زبر لگا رہے ہیں، پینا کے پا کے نیچے زیر، پے کے نیچے زیر لگا رہے ہیں، اور سویا میں سین پر پیش لگا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کوئی آپ سے یہ کویسچن کرے سیکھنے والا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ایک ہی وزن پہ فعل کیوں نہیں بنا لیتے، تو پھر آپ کا اس کو جواب کیا ہوگا. جو جواب انہوں نے مجھے سکھایا تھا میں وہی جواب آپ تک پہنچا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ سمپلی ہم اسے یہ کہیں گے بھائی اگر اردو سیکھنی ہے تو تمہیں ایسے ہی سیکھنا پڑے گا جیسے ہم کہتے ہیں. تو بھائی یہی بات ہے کہ جیسے جن کی لینگویج ہے جیسے وہ اس کو بولتے ہیں ہم اس کو ویسے ہی سیکھیں گے. اب کون سا فعل ان میں سے کس وزن پہ آتا ہے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹڈی کے اوپر. اس کا کوئی ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ نہیں ہے. جیسے جیسے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے عربی لکھی ہوگی، قرآن میں خلق اللہ الانسان لکھا ہوا ہے، عملو لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں پریشانی نہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کون سا فعل کس وزن پہ آ رہا ہے. بہت آسان ہے نکالنا. مشکل ہمیں تب آئے کہ جب ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو، ہمیں پڑھنا نہیں بلکہ ہمیں بولنا ہو، پھر ہمیں مشکل ضرور آ سکتی ہے. لیکن وہ اسٹڈی کے بعد دور ہو جاتی ہے. تو اس لیے قرآن تو ہمارے سامنے لکھا ہوا، حدیث ہمارے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے، اس لیے ہمیں یہ کوئی پریشانی نہیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے. تو میں آپ کے سامنے ایک مادہ لکھتا ہوں، خا، را اور جیم. میں اسے کہتا ہوں کہ آپ فعلہ کے وزن پر بنائیے، فعلہ کے وزن پر. اب میں نے مٹا دیا ہے، صرف میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں. پہلا میں لکھ دوں گا، باقی آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیے گا، اور اگر نوٹ کر لیں تو سب سے بہتر ہے. خا، را، جیم کو میں نے فعلہ کے وزن پر ڈالا تو بن گیا خارجہ. خارجہ، خارجہ، خارجو، خارجت، خارجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو اور خرجنا. اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. تو اس کا مطلب وہ نکلا. خرجا، خرجا وہ دونوں نکلے، خرجو وہ سب نکلے، خرجت وہ مؤنث نکلی، خرجتا وہ 2 مؤنثیں نکلیں، خرجنا وہ سب مؤنث نکلیں، خرجتا تم ایک مؤنث نکلے، خرجتما تم دونوں نکلے، خرجتم تم سب نکلے، خرجتی تم ایک نکلی، خرجتما تم دونوں نکلے، خرجتنا تم سب نکلے، خرجتو میں نکلا، خرجنا ہم نکلے. نیکسٹ ہے خا، لام، قاف. سیم فعلہ کے اوپر میں پہلا لکھ دیتا ہوں، آگے آپ میرے ساتھ رہیے گا. خالقہ اس نے پیدا کیا، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا.
نیکسٹ آپ کے سامنے لکھتا ہوں غفرا، غین فا را مادہ ہے اور ڈالنا کس میں؟ فعالہ میں. غفرا، غفرا، غفرو، غفرت، غفرتا، غفرنا، غفرتا، غفرتما، غفرتم، غفرتی، غفرتما، غفرتنا، غفرتو اور غفرنا، معاف کرنا. غفرا اس نے معاف کیا، اس نے معاف کیا. غفرا. اب آپ کی پریکٹس کے لیے میں چند لکھ دیتا ہوں، اس کو آپ نے بلکہ آپ لکھ لیجئے، میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں. فاتح، را فا عین سین جیم دال، یہ آپ نے مادے خود بنانے ہیں اسی فعلہ کے وزن کے اوپر. اب ہم نیکسٹ وزن پہ موو کرتے ہیں. فاعلہ، عین میم لام. فاعلہ کے وزن پر عاملہ، اس نے عمل کیا. عملہ، 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 عملو، عملت، عملتا، عملنا، عملتا، عملتما، عملتم، عملتی، عملتما، عملتنا، عملتو، عملنا. چونکہ باقی چینجز وہی ہوں گی جو ڈفرنٹ آپ کے سامنے، صرف عین کلمہ جو ہے، دیکھیں فا عین، عین کلمہ جو ہے اس پہ زیر آ گئی ہے. باقی چینجز میں کوئی چینج نہیں ہے، ویسے کا ویسے رہے گا جیسے آپ نے پہلی گردان کی تھی. صرف عین کلمہ پہ میم پہ یعنی زیر آئے گی. عاملہ. نیکسٹ یہاں پہ میں لکھتا ہوں ہاں میم دال. تو فاعلہ کے وزن پہ کیا بن گیا؟ حمیدہ، اس نے تعریف کی. حمیدہ، 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 حمیدو، حمیدت، حمیدتا، حمیدنا، حمیدتا، حمیدتما، حمیدتم، حمیدتی، حمیدتما، حمیدتنا، حمیدتو، حمیدنا، حمیدتو، حمیدنا. ضاد، ہا اور کاف فاعلہ کے وزن پہ. ضاحکہ، وہ ہنسا. ضاحکہ، ضاحکہ، ضاحکا، ضاحکو، ضاحکت، ضاحکتا، ضاحکنا، ضحکتا، ضحکتما، ضحکتم، ضحکتی، ضحکتما، ضحکتنا، ضحکتو، ضحکنا. تو اسی پیٹرن پر آپ کے سامنے میں چند بول دیتا ہوں، وہ آپ خود پریکٹس کر لیجئے گا. ہا فا اور ضاد ضال، ہا فا اور ضا، ہا فا ضا، را ہا میم، عین میم لام. ان کی پریکٹس آپ فاعلہ کے وزن پر کر لیجئے گا. فاعلہ، جن کے پاس میرا نمبر ہے وہ مجھے اس پہ واٹس اپ کر دیجئے. تو یہ فاعلہ کے وزن پر آپ نے بنانے ہیں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں آخری وزن پر. عربی میں استعمال ہونے والے جو فعل کے یہ 3 اوزان ہیں، اس پہ سب سے زیادہ کم جو ہیں وہ اسی آخری 3 وزن کے اوپر افعال آتے ہیں، کیونکہ یہ خاص کیٹیگری کے افعال ہیں، اس لیے یہ تھوڑے کم آتے ہیں. با عین دال. تو فاعلہ کے وزن پہ اسے بنائیں گے ہم. بعودہ، بعودہ کا مطلب وہ دور ہوا. بعودہ، بعودا، بعودو، بعودت، بعودتا، بعودنا، بعودتا، بعودتما، بعودتم، بعودتی، بعودتما، بعودتنا، بعودتو، بعودنا، بعودنا. صا قاف لام. سیم وزن پہ ثقلہ. تو کیا بن گیا؟ ثقلہ، وہ بھاری ہوا. ثقلہ، 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 ثقلو، ثقلت، ثقلتا، ثقلنا، ثقلتا، ثقلتما، ثقلتم، ثقلتی، ثقلتما، ثقلتنا، ثقلتو، ثقلنا. ثقلت موازینہ، اس کے اعمال بھاری ہو گئے. ثقلت موازینہ، ثقلت یعنی مؤنث کے طور پہ آ رہا ہے کہ وہ بھاری ہوئی. تو انشاءاللہ ہم یہ فعل میں دیکھیں گے کہ وہ ثقلت موازینہ کیسے بن رہا ہے. انشاءاللہ ہم اب کل نیکسٹ لیکچر سے جملہ فعلیہ کی طرف بڑھ جائیں گے، جملہ بنانا شروع کریں گے.
گردان آپ نے یہ 2 لیکچرز میں گردان کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے، بار بار دیکھنا ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوگی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کو بار بار دیکھیے. ایک بات کہ 3 مادوں پر مشتمل ہوتا ہے. ماضی کے ٹوٹل 3 وزن ہیں، فعالہ، فاعلہ اور فعولہ. 3 حروف ہیں، 3 حروف سے مل کر ایک ہمارا فعل بنتا ہے. وہ کس وزن پر آتا ہے یہ ہمیں اسٹڈی بتاتی ہے، جبکہ قرآن میں یہ ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہوں گے تو اس میں ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہماری فعل ماضی کی گردان ہم نے 3 وزنوں پر مکمل کر لی. پچھلے لیکچر اور اس لیکچر کو ملا کر 3 حروف پر مشتمل ہے مادہ اور 14 ٹوٹل صیغے ہیں. فاعل کا جو میننگ ہے، ضمیر کا میننگ وہ اس کے اندر ہڈن ہے، ہمیں اس کے لیے الگ سے ضمیر کا استعمال نہیں کرنا. ترجمہ صرف یہ ہے کہ وہ بھاری ہوا، وہ دونوں بھاری ہوئے، وہ سب بھاری ہوئے، وہ بھاری ہوئی، وہ دونوں بھاری ہوئیں، وہ سب بھاری ہوئیں. اس طرح سے آگے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں، آپ تک اپنا جو اپنا سمجھانے کا طریقہ ہے اس کے ذریعے بات کو کنوے کر سکوں. اگر آپ کو مشکل آ رہی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میں مزید آپ کو اس کو ایکسپلین کر سکوں. اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.